رافع بن عمیر نے خالد بن ولید کے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ اب تمہیں ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا؟ مسلمان لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں کس طرح صحرا کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا؟ کیسے خالد بن ولید نے ایرانیوں کے بعد رومی سلطنت کو ذلت امیز شکستیں دیں؟ خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کے اس حصے میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ انبار کی فتح کے بعد خالد بن ولید نے عین التمر کی طرف پیش قدمی کی۔ عین التمر کو فتح کرنے کے بعد خالد بن ولید نے ولید بن عقبہ کو خمس دے کر فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ روانہ کر دیا۔ خلیفہ وقت کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ خالد بن ولید حرا سے نکل کر کس مقام پر ایرانی فوج سے جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو ایاس بن غنم کے دومت الجندل آنے تک حرا میں رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ولید بن عقبہ نے جنگ کی تفصیل بتائی اور وجہ بھی بتائی جس وجہ سے خالد بن ولید حرا سے نکل کر انبار اور عین التمر کو فتح کرنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت ابو بکر تفصیل سن کر خاموش ہو گئے۔ ایاس بن غنم تقریباً 1 ماہ سے دومت الجندل میں بیٹھے تھے، لہٰذا خلیفہ نے ولید بن عقبہ کو واپس عین التمر جانے کی بجائے دومت الجندل جانے کا حکم دیا۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک عجیب حالت دیکھی۔ ایاس بن غنم نے دومت الجندل کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور شہر والوں نے مسلمان فوجوں کے گرد مختلف قبائل کے لشکر بٹھا کر انہیں گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی، نہ تو دومت الجندل کے لوگ نکل کر کہیں جا سکتے تھے اور نہ ہی مسلمان فوج کے لیے کہیں آنے جانے کی صورت باقی رہ گئی تھی۔ ولید بن عقبہ نے ایاس بن غنم کو مشورہ دیا کہ خالد بن ولید سے مدد کی درخواست کی جائے۔ ایاس بن غنم نے ولید بن عقبہ کی بات سے اتفاق کیا اور خالد بن ولید سے مدد کی درخواست کے لیے قاصد روانہ کر دیا۔ جب قاصد ان کے پاس پہنچا تو اس کے خط کے جواب میں خالد بن ولید نے اس کا جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی طرف سے ایاس بن غنم کے نام، میں بہت جلد تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ سمجھ لو کہ ایسی اونٹنیاں تمہارے پاس آنے والی ہیں جن پر کالے زہریلے ناگ سوار ہیں۔ فوج کے دستے پہنچ رہے ہیں جن کے پیچھے اور دستے بھی آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید کے یہ الفاظ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ بغیر جنگ کے حرا میں بیٹھے اکتا گئے ہیں اور جنگ کے لیے کوئی محاذ تلاش کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عدیم بن کامل اسلمی کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود فوج کی ایک بھاری جماعت لے کر دومت الجندل روانہ ہو گئے۔ دومت الجندل کی سیاسی اور جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہ اسلام دشمن عناصر کا ایک اڈہ تھا، کیونکہ یہ شہر اس مقام پر واقع تھا جہاں سے 2 راستے نکلتے تھے، ایک راستہ حرا اور عراق کی طرف جبکہ دوسرا راستہ شام کی طرف۔ عین التمر سے دومت الجندل 300 میل کی مسافت پر تھا۔ خالد بن ولید یہ سفر 10 دن سے بھی کم وقت میں طے کر کے پہنچ گئے۔ خالد بن ولید کے دومت الجندل پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کے باشندوں کو ان کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ بنو غسان اور بنو تغلب کے جن قبائل نے عراق کے محاذوں پر خالد بن ولید سے شکست کھائی تھی وہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ دومت الجندل کی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصے کی قیادت عقیدر بن عبد الملک کے ہاتھ میں جبکہ دوسرے حصے کی کمان جودی بن ربیعہ کے ہاتھ میں تھی۔ عقیدر بن ملک کو خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور فوری طور پر دوسرے کمانڈر جودی بن ربیعہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہاری نسبت خالد بن ولید کو زیادہ جانتا ہوں۔ آج دنیا میں خالد سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ خوش بخت سپہ سالار اور فنون حرب میں ماہر نہیں ہے۔ جو قوم خالد سے ٹکراتی ہے وہ ہار جاتی ہے، ہاں اس کی تعداد کم ہو یا زیادہ۔ تو میری بات مانو، خالد سے صلح کر لو۔ لیکن جودی بن ربیعہ نے صلح سے انکار کر دیا۔ چنانچہ عقیدر بن عبد الملک نے اپنی راہ جدا کر لی۔ جب خالد بن ولید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عاصم بن عمر کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ عاصم بن عمر نے اسے گرفتار کر کے خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ وہ باغی اور مرتد تھا اس وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ خالد بن ولید نے دشمن کی فوج کا جائزہ لیا اور پھر اپنی فوج کی صف بندی کی۔ مسلم لشکر کی صف بندی کچھ اس طرح کی گئی کہ دومت الجندل کو اپنی اور ایاس بن غنم کی فوج کے گھیرے میں لے لیا۔ دومت الجندل والوں نے خالد کی آمد پر کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار نہ کیا۔ شاید وہ خالد بن ولید کے کارناموں سے واقف نہیں تھے،
لہٰذا انہوں نے بڑے اطمینان سے صف بندی کی۔ جودی بن ربیعہ اور ودیع خالد بن ولید کے مقابلے میں، جبکہ ابن الحیدر جان اور ابن الہیم ایاز بن غنم کے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ خالد بن ولید نے جودی کو اور اقرا بن حابس نے ودیع کلبی کو گرفتار کر لیا۔ باقی لوگ قلعے کی طرف بدحواس ہو کر بھاگے، لیکن وہاں گنجائش نہ تھی۔ کچھ لوگ بھاگ کر قلعے کے اندر گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ باہر رہ جانے والے سپاہیوں میں بہت زیادہ تعداد مسلمانوں کی تلواروں کا لقمہ اجل بن گئی۔ جو لوگ قلعے کی طرف بھاگے تھے، خالد بن ولید نے ان کا پیچھا کیا اور اتنے لوگ قتل کیے کہ قلعے کے دروازے پر لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اندر جانے کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ آخرکار دروازہ اکھاڑا گیا اور اندر چھپے تمام لوگ قتل کر دیے گئے۔ جودی بن ربیعہ جو عرب قبائل کا سردار تھا، قتل کر دیا گیا۔ اس کی بیٹی جو حسن و جمال میں مشہور تھی، گرفتار ہو کر آئی۔ پہلے خالد بن ولید نے اسے خریدا اور پھر آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اس طرح دومت الجندل جو 1 سال سے فتح نہیں ہو رہا تھا، خالد بن ولید کے ہاتھوں چند روز میں ہی فتح ہو گیا۔ خالد بن ولید ابھی دومت الجندل میں ہی موجود تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں ایرانیوں اور عراق کے عرب قبائل نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ لہٰذا خالد بن ولید وقت ضائع کیے بغیر ہیرا کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ایک بار پھر دشمن سے زبردست مقابلہ ہوا اور ایرانیوں کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ خالد بن ولید عراق کی بغاوت کچلنے کے بعد فراس پہنچے۔ دریا فرات کے کنارے خیمہ زن ہو گئے۔ فراس میں اگرچہ وہ دشمن کے نرغے میں تھے، لیکن انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہ تھا، کیونکہ خالد بن ولید کے مشرق میں ایران تھا، جس کو پے در پے شکستیں کھانے کی وجہ سے خالد بن ولید سے سخت عداوت تھی۔ مغرب کی جانب سلطنت روم تھی، جسے یہ خیال دامن گیر تھا اگر اس وقت مسلمانوں کے اس بڑھتے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ پوری بازنطینی سلطنت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گے۔ رومیوں اور مسلمان فوجوں کے درمیان صرف دریائے فرات تھا۔ رومیوں نے ان ایرانی فوجوں کی چوکیوں سے مدد طلب کی جو سرحد پر ان کے قریب تھی۔ ایرانی فوج کے علاوہ بنو تغلب، بنو ایاد اور بنو تمر بھی رومی فوج کی مدد کے لیے موجود تھے۔ رومی کمانڈر نے خالد بن ولید کو پیغام بھجوایا کہ تم دریا عبور کر کے ہماری طرف آتے ہو یا ہم آئیں؟ خالد بن ولید نے جواب دیا کہ تم ہماری طرف آؤ۔ چنانچہ رومی فوج دریا عبور کر کے فراس کے میدان میں مسلم لشکر کے سامنے خیمہ زن ہو گئی۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور تمام فوجیں جمع کر کے نہایت تیزی سے حملہ کیا جائے۔ چنانچہ جب رومی سپہ سالار نے اپنی فوج کو میدان میں اتارا تو خالد بن ولید نے بھی اپنی فوج کی صف بندی کی اور جنگ شروع ہو گئی۔ خالد بن ولید کی رائے پر مسلمان فوج نے دشمن کی فوج کو منتشر نہ ہونے دیا، بلکہ اس کو چاروں طرف سے گھیر کر ایک جگہ جمع کر دیا اور پھر جلد ہی رومی، ایرانی اور عراقی قبائل شکست کھا کر میدان سے دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھاگتے دشمن کا مسلمانوں نے تعاقب کیا اور دور تک انہیں قتل کرتے گئے۔ عراق میں خالد بن ولید کی یہ آخری جنگ تھی۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں رومیوں سے لڑی گئی یہ پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، جبکہ رومیوں کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ رومیوں کی کثرت تعداد کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1,00,000 آدمی تو ان کے قتل ہو گئے اور بھاگنے والے اس کے علاوہ ہیں۔ خالد بن ولید نے عراق میں ایرانی حکومت کو پے در پے شکستیں دینے کے بعد شام کی طرف رومی سلطنت کا رخ کیا۔ کیسر روم کو جب ان لشکروں کا علم ہوا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان 4 حصوں کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اس طرح روانہ کیا گیا۔ سب سے بڑا لشکر جو 90,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، عمر بن العاص کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کی قیادت ہرکل کا بھائی تھیوڈورس، جس کا نام عربی تاریخوں میں تزارق لکھا ہے، کر رہا تھا۔ اس کے 90,000 رومی لشکر کے مقابلے میں عمر بن العاص کے پاس صرف 8,000 سپاہی تھے۔ ہرکل کا دوسرا لشکر 60,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ یہ لشکر ابو عبیدہ بن جراح کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ اس کا سپہ سالار پیٹر تھا۔ اس کے مقابلے میں ابو عبیدہ بن جراح کا لشکر 7-8 ہزار کے قریب تھا۔ تیسرا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا اور اس کی قیادت دراقس کر رہا تھا۔ یہ شرحبیل کے مقابلے میں بھیجا گیا، جبکہ شرحبیل کی فوج کی تعداد 7,000 کے لگ بھگ تھی۔ چوتھا لشکر سرجیس کی قیادت میں تھا۔
یہ لشکر یزید بن ابی سفیان کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ ہرقل خود ہمس میں بیٹھا ان تمام لشکروں کی نگرانی کر رہا تھا اور لمحہ بہ لمحہ حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ مسلمانوں کو ان لشکروں کی کثرت تعداد کا علم ہوا تو خلیفہ وقت حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا گیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ان تمام لشکروں کا مقابلہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر کیا جائے۔ خلیفہ وقت کی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کے چاروں لشکروں نے دریا یرموک کے بائیں کنارے پر جا کر اپنے خیمے گاڑ دیے۔ اردن کے دریا اور یرموک کے دریا کے سنگم سے 40 میل اوپر ایک مقام ہے جس کا نام وقوسہ ہے۔ یہ مقام نشیبی علاقہ ہے جس کو 3 اطراف سے بلند و بالا پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، اس لیے کیسر روم کی فوجوں نے اپنے قیام کے لیے یہ جگہ منتخب کی، مگر ان کا یہ انتخاب غلط ثابت ہوا۔ رومی فوج کی تعداد 2,40,000 کے قریب تھی، 3 اطراف سے پہاڑوں میں محصور ہو کر رہ گئی اور ان کے سامنے جو راستہ تھا اس پر مسلمان فوج نے قبضہ کر لیا۔ اب صورتحال یہ تھی، نہ رومی فوج اپنی بے پناہ قوت کے باوجود مسلمانوں پر غالب آ سکتی تھی اور نہ ہی مسلمان اس فوج کے محصور ہونے کے باوجود اسے مغلوب کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ رومیوں کی اس 2,40,000 فوج کا سپریم کمانڈر ہرقل کا بھائی تھیوڈورس تھا۔ دونوں فوجوں کو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران آپس میں معمولی جھڑپوں کے علاوہ کھل کر کوئی لڑائی نہ ہوئی۔ اس تمام تر صورتحال کے بارے میں خلیفہ وقت حضرت ابوبکر کو آگاہ کیا۔ انہوں نے مجلس شورا کے اجلاس کے بعد خالد بن ولید کو خط لکھ کر یہ ہدایت دی کہ فوراً یرموک پہنچا جائے۔ خالد بن ولید کو جب یہ خط موصول ہوا تو وہ اس وقت عراق میں مصروف جہاد تھے۔ خالد بن ولید عراق سے شام کے لیے روانہ ہوئے ہی تھے کہ ایک اور مسئلہ درپیش آیا کہ راستہ کون سا اختیار کیا جائے، ایک ایسا راستہ جو دشمن سے محفوظ ہو اور جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچا جا سکے۔ عراق سے شام جانے کے لیے 2 ہی راستے تھے۔ ایک راستہ لک و دک صحرا اور طویل و عریض جنگل تھا۔ یہ راستہ نہ صرف خوفناک تھا بلکہ اس میں بھول بھلائیاں بھی بہت تھیں۔ اگر ایک دفعہ آدمی راستہ بھول گیا تو پھر صحیح راستہ معلوم کرنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ مزید خرابی یہ تھی کہ شام کی سرحد پر عربی قبائل آباد تھے جو راستہ روک سکتے تھے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ عراق سے پہلے عرب پہنچا جائے اور پھر وہاں سے شام جانے والا راستہ اختیار کیا جائے، لیکن یہ نہایت ہی طویل راستہ تھا۔ خالد بن ولید نے کہا کہ اس لشکر میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس پرخطر راستے پر سفر کے لیے ہماری رہنمائی کر سکے۔ لوگوں نے رافع بن عمیر کا نام لیا۔ خالد بن ولید نے انہیں بلا کر پوچھا، اس راستے پر تم ہماری رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہو؟ رافع نے انتہائی ادب سے گزارش کی کہ امیر، آپ کے ساتھ ایک پورا لشکر ہے، گھوڑے بھی ہیں، ساز و سامان بھی، اور راستہ نہایت ہی تنگ ہے۔ اتنے بھاری بھرکم لشکر کا وہاں سے گزرنا ناممکن ہے، اور پھر سفر بھی کم از کم 5 راتوں کا ہے۔ راستے میں پانی بھی نایاب ہے، لہٰذا میری یہ رائے ہے کہ آپ لشکر کو لے کر اس راستے سے سفر نہ کریں۔ مگر غور و فکر کے بعد خالد بن ولید نے فیصلہ کیا اسی راستے سے ہی سفر کیا جائے۔ رافع بن عمیر نے کہا کہ اگر آپ اس راستے پر سفر کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو 3 باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ پہلی، کافی مقدار میں پانی اپنے ساتھ لے لیں۔ دوسری بات یہ کہ ہر شخص اپنی اونٹنی کو زیادہ سے زیادہ پانی پلا کر اس کے ہونٹ باندھ دے، کیونکہ اس سفر میں کئی خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ 20 موٹی، تازی اور بڑی عمر کی اونٹنیاں مجھے دیجیے۔ خالد بن ولید نے رافع کی اس خواہش کے مطابق 20 موٹی تازی اونٹنیاں مہیا کر دیں۔ رافع نے پہلے تو ان اونٹنیوں کو خوب پیاسا رکھا، یہاں تک کہ وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے۔ پھر انہیں خوب پانی پلایا اور ان کے ہونٹ باندھ دیے گئے تاکہ وہ جگالی نہ کر سکے۔ یہ سب کچھ ہو چکا تو رافع نے خالد بن ولید سے کہا کہ آپ لشکر کو کوچ کا حکم دیں۔ راستے میں جس جگہ قیام کرتے، ان اونٹنیوں میں سے 4 کو ذبح کر کے ان کے پیٹ چیر لیے جاتے اور جو پانی ان کے میدوں سے نکلتا وہ گھوڑوں کو پلا دیا جاتا تاکہ گھوڑے تازہ دم رہیں۔ تا حد نگاہ لک و دک صحرا تھا۔ مسلم فوج صحرا کی مشکلات کو جھیل ہی رہی تھی کہ ایک اور مصیبت آن پڑی۔ ہوا یہ کہ اس لشکر کے رہنما رافع بن عمیر کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ اب تک مسلمانوں کے پاس پانی کا جو ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا اور 1 دن کا سفر ابھی باقی تھا۔ تھوڑی دور چل کر فوج ریت کے 2 بڑے ٹیلوں کے پاس پہنچی تو رافع نے کہا کہ اچھی طرح غور سے دیکھو، یہاں ایک مخصوص شکل کی جھاڑی دکھائی دیتی ہے۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا یہاں تو ایسی کوئی جھاڑی نہیں۔ رافع بن عمیر کو جب یہ خبر دی گئی تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون،
تمہیں ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور کہا کہ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو اس جھاڑی کو فوراً تلاش کرو۔ پیاس اور سفر کی تھکان سے چور لشکر نے ایک بار پھر جھاڑی کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار کچھ دیر بعد وہ ڈھونڈ لی گئی۔ جب وہ جھاڑی ملی تو رافع نے خوشی سے اچھل کر زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ساتھیوں سے کہا کہ اس جھاڑی کی جڑ کے قریب مٹی کھودو۔ جب مٹی کھودی گئی تو وہاں سے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلا، جس سے تمام لشکر کے آدمیوں، گھوڑوں اور اونٹوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ رافع بن عمیر کی یہ روایت ظاہری طور پر ایک افسانہ معلوم ہوتی ہے، لیکن خالد بن ولید کی پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ان کی ساری زندگی ایک افسانوی زندگی نظر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام کیے اور جو معرکے لڑے وہ عقل انسانی سے ماورا ہیں۔ جنگ موتا میں 2 لاکھ رومی فوج سے اپنی 3000 کی فوج کو لڑایا، اور اس طریقے سے لڑایا کہ 3000 فاتح اور 2 لاکھ کا لشکر مفتوح ہو گیا۔ شام میں داخل ہو کر خالد بن ولید نے سب سے پہلا شہر بصرہ فتح کیا۔ بصرہ کی فتح کے بعد خالد بن ولید چاہتے تھے کہ دمشق کی طرف پیش قدمی کی جائے، لیکن انہیں اچانک یہ اطلاع ملی کہ قیصر روم نے 1 لاکھ کا لشکر اجنادین میں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر خالد بن ولید نے پہلی تدبیر یہ کی کہ اسلامی لشکر جو مختلف محاذوں پر تھے ان سب کے امیروں کو خط لکھا کہ اجنادین کے محاذ پر جمع ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو عبیدہ بن جرح خالد بن ولید کے ساتھ تھے۔ جب خالد اور ابو عبیدہ دمشق سے نکلے اور اجنادین کی طرف روانہ ہوئے تو ابو عبیدہ جو فوج کے پچھلے حصے میں تھے، اہل دمشق نے ان کا راستہ روک لیا۔ خالد بن ولید کو اس کا علم ہوا تو فوراً لشکر لے کر موقع پر پہنچے اور ابو عبیدہ بن جرح کو رومیوں کے نرغے سے نکالا۔ جب خالد بن ولید اجنادین پہنچے تو عمر بن العاص، یزید بن ابی سفیان اور شرحبیل بھی خالد کی دعوت پر اجنادین میں اپنی فوجوں کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ اجنادین پہنچتے ہی خالد بن ولید نے تمام فوجوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لی اور فوج کو ایک خاص ترتیب میں لانے کا سلسلہ شروع کیا۔ پیدل فوج کی قیادت ابو عبیدہ بن جرح کے سپرد کی، دائیں حصے پر معاذ بن جبل کو اور بائیں حصے پر سعید بن عامر کو متعین کیا، اور گھوڑ سوار فوج پر سعید بن زید کو مقرر کیا، اور خود خالد بن ولید نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے جوش دلانے کی غرض سے صفوں کے درمیان گشت شروع کر دیا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑی تھیں اور جنگ کے لیے حکم کی منتظر تھیں۔ خالد بن ولید نے سنت نبوی پر عمل کرنے کے خیال سے اپنی فوج کو حکم دیا کہ نماز ظہر تک جنگ کا آغاز نہ کیا جائے، لیکن رومیوں نے اس سے قبل ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ فوج کے دائیں بازو پر معاذ بن جبل اور بائیں بازو پر سعید بن عامر موجود تھے۔ رومی نے ان دونوں بازوں پر اس زور سے تیر برسائے کہ مجاہدین کے گھوڑے دھڑکنے لگے اور مسلمانوں میں خود انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی، مگر وہ خالد بن ولید کے حکم کے منتظر تھے۔ آخر خالد بن ولید نے حکم دیا کہ حملہ کریں اور خود اس میں پیش قدمی کی۔ خالد بن ولید کا حملہ کرنا تھا کہ پوری فوج سیلے رواں کی طرح آگے بڑھی اور دشمن پر اس شدت سے حملہ کیا کہ رومیوں کو بھاگنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا۔ رومی فوج کا سلار اعظم تھیوڈورس نے خود بھاگ کر ہمس میں، جہاں ہرکل پہلے ہی موجود تھا، وہاں پناہ لی۔ ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ دونوں طرف کی فوج اجنادین میں آمنے سامنے ڈیرے ڈالے ہوئے تھی تو رومی سپہ سالار تھیوڈورس نے ایک عربی شخص کو مسلمانوں کے لشکر میں اس غرض سے بھیجا کہ وہاں جا کر مسلمانوں کے اندرونی حالات کی خبر لائے۔ واپس آ کر اس شخص نے بتایا کہ یہ لوگ رات کو عبادت گزار اور دن میں شہ سوار ہیں، اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں، اور اگر زنا کرے تو سنسار کر دیں، حق جاری کرنے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ سپہ سالار تھیوڈورس نے جب یہ سنا تو کہا کہ اگر تو نے یہ بات سچ بیان کی ہے تو زمین کے اندر جانا یعنی مر جانا ان لوگوں کا مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ خالد بن ولید اجنادین کی فتح کے بعد دمشق واپس آ گئے اور آتے ہی دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ خالد بن ولید کا قیام باب شرقی کے قریب تھا، ابو عبیدہ بن جرح کا قیام باب جابیہ کے بالمقابل، عمر بن العاص کا قیام باب توما، شرحبیل کا قیام باب فراویس اور زید بن ابی سفیان نے باب صغیر کے قریب ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اس طریقے سے مسلمانوں نے پورے شہر کو گھیرے میں ڈالا ہوا تھا۔ محاصرے سے تنگ آ کر دمشق کے لوگوں نے ہرقل کو خط لکھ کر مدد کی اپیل کی، جس کے جواب میں ہرقل نے اپنا ایک لشکر بھیجا جس کا سامنا مرج صغیر کے مقام پر خالد بن ولید سے ہوا، اور ہرقل کا لشکر شکست کھا کر واپس بھاگ نکلا اور مسلمانوں نے پھر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ بعض روایت میں ہے کہ جن دنوں مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا تھا
اسی دوران دمشق کے پادری کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، جس کے جشن میں اہل شہر نے خوب شرابیں پی اور بدمست ہو کر سو گئے۔ خالد بن ولید امیر لشکر ہونے کے ناطے راتوں کو سوتے نہ تھے، بلکہ گھوم پھر کر دشمن کی مخبری کرتے تھے۔ انہیں اس جشن کی خبر ملی اور پتہ چلا کہ فوج اور اہلیان شہر بدمست ہو کر سوئے ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید نے چند مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر کی فصیل پر کمند ڈالی اور شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ پھاٹک کے محافظ بھی مستی میں اونگ رہے تھے۔ ان سب کو قتل کر کے مسلمان فوج کے لیے شہر کے پھاٹک کھول دیے گئے۔ شہر کا دروازہ کھلتے ہی مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ مسلمان فوج کے شہر میں داخل ہونے سے اہل شہر بکھلا گئے اور ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ سیدھے ابو عبیدہ بن جراح کے پاس پہنچے جو شہر کی دوسری طرف متعین تھے، اور ان سے پناہ اور صلح کی درخواست کی۔ ابو عبیدہ بن جراح کو اس صورتحال کا علم نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے صلح قبول کر۔ چنانچہ شہر کی ایک سمت سے خالد بن ولید فاتحانہ داخل ہوئے اور دوسری طرف سے ابو عبیدہ بن جراح مصلحانہ طور پر شہر میں داخل ہوئے۔ چونکہ ابو عبیدہ بن جراح صلح کر چکے تھے، اس لیے یہ فتح مصلحانہ قرار دی گئی، لہٰذا نہ مال غنیمت حاصل کیا گیا اور نہ ہی کسی کو غلام بنایا گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ اہل دمشق نے پہلے ہی ابو عبیدہ بن جراح سے صلح کر لی تھی۔ صلح کے بعد جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ خالد بن ولید باب مشرق کی طرف سے اپنی فوج کے ساتھ اہل شہر سے جنگ کرتے ہوئے زبردستی شہر میں داخل ہو گئے۔ آگے چل کر شہر کے درمیان میں جب خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح کی ملاقات ہوئی تو ابو عبیدہ نے کہا کہ اہل شہر ان سے صلح کر چکے ہیں، لہٰذا انہیں کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان پہنچانا شرعی طور پر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جبکہ خالد بن ولید کا اصرار تھا کہ انہوں نے اپنی تلوار اور طاقت کی زور سے اس شہر کو فتح کیا ہے، اس لیے ان سے وہی سلوک کیا جائے گا جو فتح کے بعد کیا جاتا ہے۔ مگر چونکہ ابو عبیدہ بن جراح پہلے صلح نامے پر دستخط کر چکے تھے، لہٰذا اس صلح کے فیصلے کو ترجیح دی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب دمشق کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اسی دوران حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا اور اب حضرت عمر فاروق خلیفہ بن چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے خلافت سنبھالتے ہی خالد بن ولید جیسے ماہر جنگجو کو، جنہوں نے ایرانی اور رومی سلطنت کو تخت و تاراج کر کے رکھ دیا تھا، معزول کیوں کر دیا؟ معزولی کے بعد خالد بن ولید کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کے اگلے اور آخری حصے میں۔